صاحب یہ غزالہ نے ایک سوال پوچھا ہے صاحب. جی غزالہ. یہ کہہ رہی ہیں شاہ صاحب ہو میں دھڑکن رک جانے کا خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ ہو کے ذکر میں یہ دھڑکن رک جانے کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے غزالہ کہ ہو کو برداشت کرنے کے لیے سارے سینے میں اللہ کا نور چاہیے اور قلب میں خاص طور پر اس قدر طاقت ہو اللہ کے نور کی، ذاتی نور کی، کہ ہو کو برداشت کر لے. کیونکہ ہو میں 7 لطائف یعنی 7 عالموں کی طاقت پوشیدہ ہے. 7 لطائف 7 عالموں کی طاقت پوشیدہ ہے. کل میں نے تمہیں ایک وہ رات کو پرسوں بھیجا تھا ہو کا ذکر. کھولو ذرا یہ ہو کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. یہ کل رات میری نظر سے گزری تو یہ اچھا کیا غزالہ تم نے پوچھ لیا. تو اور جتنے ہمارے ذاکرین ہیں، اللہ کے ذاکر، اللہ کی ذاکرات، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ شاہ صاحب ہو کے بارے میں جو اتنا کچھ بتاتے ہیں، ہو کے بارے میں جو اتنا کچھ بتاتے ہیں وہ سب کیا ہے. سلطان باہو نے کیا فرمایا؟ سرکار کی تو بات ہی کچھ اور. سلطان باہو نے تو فرمایا، سرکار نے تو ہمیں عطا کر دیا، لیکن اجازت سب کو نہیں ہے. میں نے ابھی تک 3 لوگوں کو اجازت دی کہ وہ ہو کا ذکر کر سکتے ہیں میرے ساتھ ضرب، میرے ساتھ، وہ بھی اکیلے نہیں. وہ بہت سخت ہے، بہت طاقتور ہے. یہ ذکر، ہو کا ذکر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کلیجے میں اور سینے میں، دل میں اس قدر نور ہو، نور کی طاقت ہو کہ برداشت کر لو. اللہ ہو برداشت نہیں ہوتا، اللہ ہو برداشت نہیں ہوتا. ہو کیا برداشت ہوگا؟ ہے جی نکال لیا. یہ ذرا سا اس کو تھوڑا سا 1 منٹ آگے نکال کے پھر لگانا. یہ آپ سب ذرا جتنے بھی لوگ ساتھ ہیں میرے ذاکرین بھی، ذاکرات بھی، آپ سب ذرا اس کو سنیں تو تھوڑی سی آپ کو آواز کھول دیں اور ذرا قریب کر. میں جب تک چائے پی لوں ہو کے بارے میں ذرا سن لیں. اس میں 1-2 جگہ انہوں نے غلطی کی ہے، وہ میں ابھی تصحیح کر دیتا ہوں کہاں غلطی کی انہوں نے ہو کے معاملے میں. یار یہی ہوتا ہے، باقی سب اسم کا تو ذکر کر لے اور یاہو کا ذکر چھوڑ دے تو اس پر ذکر ہو کے راز و رموز کیسے کھول سکتے ہیں؟ دیکھیں سامعین، یاد رکھ لیں کہ ذکر ہو ایک آگ ہے اور اس آگ سے ہر کوئی بھاگتا ہے، اور صرف عاشق و عارف ہی ذکر ہو کو سینے میں بساتے ہیں. دیکھیں سامعین محترم، اس میں اللہ ذات کی 4 منازل و سٹیج ہیں. اللہ ہو، للہ ہو، لا ہو اور ہو. یعنی ہو پر ہر چیز تمام ہے، اور یہ ذکر ہو عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا انتہائی ہو کا ذکر اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ اس کی تمام صفات کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے تمام اسماء میں سب سے قوت والا اسم ہے. دیکھیں سامعین، اللہ کا یہ اسم اس قدر قوت کا حامل ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اسم ہو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات، جنت و جہنم رکھ دی جائیں تو یقین جانے کہ اسم ہو والا پلڑا بھاری ہوگا. اور ذکر ہو سے ہی روح کو وہ نور بصیرت حاصل ہوتا ہے جو دیدار الہی کے لیے لازم ہے. اس سے روح اس قدر قوی ہو جاتی ہے کہ مثال نہیں ملتی، اور انسان ذکر ہو سے جسم اور جان کے تمام حجابات توڑ کر جسمانی موت سے قبل ہی اللہ کا وصال، دیدار اور معرفت حاصل کر لیتا ہے. چونکہ ذکر ہوئی انسانی مقصد حیات یعنی معرفت الہی کے حصول کی بنیاد ہے،
اور حضرت سخی سلطان باہو آپ جو عارفوں کے سلطان بنے ہیں، آپ بھی ما ذکر ہو کی وجہ سے بنے ہیں، اور ذکر ہو سے ہی آپ نے تمام مرتبے پائے ہیں۔ اب ہم سلطان العارفین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ کے جو ذکر ہو کے متعلق مشاہدات ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں باہو باہو فنا باہو بقا شد، کہ اول آخر راز ہو بقا شد۔ باہو ہو کے ساتھ فنا ہو کے بقا پا گیا، کیونکہ اول آخر ہو کا راز اسے مل گیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اس میں ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور پھر وہ ہر وقت دیدار الہی کی نعمت سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔ مزید فرمان ہے جب کوئی دل کے ورق سے اسم ہو کا مطالعہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایسی حالت میں وہ خالق کی نظر میں بے شعور ہوتا ہے، مگر خالق کے ہاں وہ صاحب حضور ہوتا ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں اسم اعظم ہو سے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے باہو دن رات ذکر یاہو میں غرق رہتا ہے۔ ہر کے ذکر ہو باہو یافتہ بشند یاہو از کبوتر فاختہ۔ جو شخص باہو سے ذکر یاہو حاصل کر لیتا ہے اسے ہر کبوتر اور ہر فاختہ کی زبان سے ذکر یاہو سنائی دیتا ہے۔ باہو در ہو گم شدہ گم نام را کے یافتہ، ہم صحبتم با مصطفیٰ در نور فی اللہ ساختہ۔ باہو تو ہو میں گم ہو گیا ہے، ایسے گمنام کو بھلا کیسے پایا جا سکتا ہے، اور یوں نور ذات الہی میں خود گم کر کے میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم مجلس ہو گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کے وجود میں ذکر ہو جاری ہو جاتا ہے اس کا وجود نور ذات میں ڈھل جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں باہو ہو میں فنا ہو کر زندہ و جاوید ہو گیا، اس میں کوئی تعجب نہیں کہ جو عین ذات کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ ابتدا ہو انتہا ہو ہر کے باہو میرست، عارف عرفان شد ہر کے باہو ہو شد۔ ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے، جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ اس میں ہو سیف است باہو بر زبان، قتل کن ای نفس کافر ہر زمان۔ باہو کی زبان پر ہر وقت اس میں ہو کا ورد جاری رہتا ہے، جو ایک ننگی تلوار ہے، اس تلوار سے وہ ہر وقت نفس قاتل کو قتل کرتا رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے وجود میں ذکر اسم ہو کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے اسے ہو ذات حق تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ غیر ما سوا اللہ سے وحشت کھاتا ہے۔ آپ ویڈیو کو مزید طویل کیے بغیر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت، عشق اور دیدار سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ سن لیجیے آپ نے۔ اچھا غزالہ بڑے صحیح وقت پہ تم نے سوال کیا کہ یہ ہو کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، اور مجھے پھر یاد بھی آ گیا ہو کے بارے میں جو کچھ سلطان باہو نے فرمایا۔ میں ایکزیکٹلی سب سننے والوں کو، جتنے ذاکرات ذاکرین جتنے بھی ساتھ ہیں اور بیٹھے ہیں ساری دنیا سے، یہ جو تحریر ہوتی ہے نا، ایک وہ تحریر تھی جو 400 سال پہلے سلطان باہو علیہ الرحمہ جی آپ نے تحریر کی۔ اب یہ ایک آپ کے سامنے جو ابھی پڑھی، جو بھی صاحب تھے اللہ خوش رکھے، اللہ راضی ہو ان سے،
کہاں کہاں غلطی کر گئے وہ اور کیسی کیسی غلطیاں کر گئے. ہو کو انہوں نے یاہو سے ملا دیا, عارف کو انہوں نے معرفت سے ملا دیا. یہ ضرور سمجھنا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کھول لی اور اسے سامنے رکھ کے آپ نے آڈیو ریکارڈ کر دی اور یوٹیوب پر چڑھا دی, ویورز آ گئے. یہ پیسے تو آپ کو مل جائیں گے, ضرور مل جائیں گے, لیکن بہت سارے لوگ تکھنا رہ جائیں گے. عارف کچھ اور چیز ہے, معرف کچھ اور چیز ہے. یہ ہو جو ہے نا, ہو تو معرف کو بھی نہیں ملتا, ہو تو معرف کو بھی نہیں ملتا. وہ صرف وصل والوں کا حق ہے. یہ جو واصل ہو جاتے ہیں اللہ سے, وہ انہیں ملتا ہے. معرفت دیدار کے بعد نصیب ہوتی ہے. معرفت یعنی تو نے اللہ کے دیدار سے تو سرفراز ہوا, اللہ کے دیدار تک پہنچ گیا. لمحوں کے لیے بھی, چاہے لمحوں کے لیے بھی تو نے اللہ کا دیدار کر لیا, اللہ سے ہم کلام ہو گیا. اس کے بعد معرفت جو ملتی ہے, معرفت کے معنی ہیں اللہ پاک کی طرف سے تجھے کوئی پوسٹ, کوئی عہدہ مل جانا. اس عہدے کے مل جانے کو معرفت کہتے ہیں. اللہ کی معرفت تجھے نصیب ہو گئی. ایک تو بات یہ لے لیں, عارف بالکل الگ چیز ہے, معرف بہت بڑی چیز ہے. اور ہو کا جو حامل ہوتا ہے, ہو کا جو حامل ہوتا ہے, جو خود سراپا ایک راز ہوتا ہے, جو خود سراپا ایک راز ہوتا ہے, اس تک تو معرف نہیں پہنچ سکتا, اس تک تو معرف نہیں پہنچ سکتا. اور ہو والا کبھی ہو کا حامل بن نہیں سکتا جب تک واصل نہ ہو جائے وہ اللہ سے. جب تک وہ اللہ سے واصل, یہ دیدار سے بھی آگے کا, دیدار سے بھی بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے کہ خود وہ مٹ گیا, خود مٹ گیا. یہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں, اسی میں ہو جا فنا, لا الہ الا اللہ, اسی میں تیری بقا, لا الہ الا اللہ. فنا بقا ہے جی, بقا کے بعد دیدار, دیدار کے بعد کوئی رتبہ یا مرتبہ, کوئی پوسٹ, کوئی عہدہ تجھے اللہ پاک نے عطا کر دیا, اسے معرفت کہتے ہیں. اس کے بعد جانے کتنا اور وقت لگے کہ جب تو خود کو مٹا دے, تہس نہس کرتے فنا ہو جاتا. یہ فنا کے بعد بھی ایک فنا ہے. اس فنا پہ نہیں رکتی گاڑی کہ فنا کے بعد تو بقا پا گیا, اس بقا کے بعد پھر ایک دفعہ فنا ہونا ہے. شاید میں نے بہت احسن اور آسان لفظوں میں آپ کو بتایا تھا پچھلی کچھ محفلوں میں کہ دریائے وحدت میں تو ایک قطرے کی صورت میں گرتا ہے اور اپنا وجود مٹا دیتا ہے, تہس نہس ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے. دریائے وحدت میں گر کر قطرہ خود دریا بن جاتا ہے. کوئی نہ مانے تو پھر ہماری بات, ہمارا سوال اس سے یہ ہے کہ یار نکال کے دکھا دو. اگر قطرہ خود دریا نہیں بنا تو پھر نکال کے دکھاؤ دریا میں سے قطرہ واپس. یہ ہے وہ مقام کہ خود مٹ گیا. اللہ باقی من کل فانی, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, اللہ باقی, اللہ نے باقی رہنا ہے. اللہ باقی من کل فانی. اب وہ فنا ہو گیا, یہ فنا قطرہ دریائے وحدت میں گرا اور خود دریا بن گیا, یعنی وہ اللہ سے واصل ہو گیا. اللہ سے واصل ہوا, خود ختم ہو گیا, خود ختم ہو گیا, اللہ رہ گیا. آقا اسلام فرماتے ہیں, یہ حدیث سے آج تک کوئی نہیں سناتا, یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فقر والوں کے بارے میں, فقر والوں کے لیے. کیونکہ آپ ہی کی حیات طیبہ میں دو فقر والے تو آپ کے سامنے تھے, فقر کے سلطان, ایک آپ کی شہزادی اور ہماری مالکن جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا,
ایک تو آپ کی فخر کی پہلی سلطان اور فخر کے دوسرے سلطان خواجہ حسن بصری صاحب، دو سلطان تو آپ کے فخر والوں کے لیے. میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم نے پورا ابھی آپ کو اس کی وضاحت دی کہ دریائے وحدت میں قطرہ گرا اور خود دریا بن گیا، یعنی خطرہ ختم، خطرہ مٹ گیا. بھائی مٹ گیا تو دریا بنانا، مٹ گیا تو دریا بنانا، یعنی وہ اللہ سے واصل ہوا اور خود وہ مٹ گیا. اللہ ہو باقی من کل فانی، اللہ رہ گیا. اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اذا تم الفقر فہو اللہ. جو فقر میں تمام ہوا تو وہ اللہ ہی ہو گیا. بالکل جی. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ راضی ہو سب سے، لیکن توحید کی اصل کیا ہے؟ لیکن قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. احد کے معنی ایک. اگر احد کے معنی ایک ہیں، واحد کے معنی کیا ہے؟ میں بھی اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں یار. احد کے معنی ایک ہیں نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ایسا ہی بالکل ایسے. اگر احد کے معنی ایک ہیں اور یقیناً احد کے معنی ایک ہیں تو واحد کے معنی کیا ہے؟ واحد کے معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک. اور واحد کے معنی کیا ہیں؟ واحد کے معنی ہیں کہ جو دو مل گئے اور ایک ہو گئے. جو دو مل کر ایک ہوئے وہ واحد ہے. یہ وہ درجہ ہے. اسی میں ہو جا فنا، لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا، لا الہ الا اللہ. تو نے اگر اللہ سے واصل ہونا ہے تو پھر فنا کر اپنے آپ کو، پھر فنا کر اپنے آپ کو. یہ وہ منزل ہے جب کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا. اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں تمام ہوا وہ اللہ ہی ہو گیا. پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. یعنی پھر وہ نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں. اس کے سراپے میں سرایت کر جاتا ہوں. پھر وہ نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں. آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا. پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. یہ ہے غزالہ ہو کا شاید پہلی مرتبہ. تمہیں زمانہ ہو گیا، کتنے ہی سال ہو گئے تمہیں لشکر مہدی میں چلتی رہی، کافی سال، بہت محنت کی ماشاءاللہ تم نے. مشن میں بھی 7-8 سال، 6 سال، 7-8 سال ہو گئے تمہیں، لیکن شاید یہ جواب آج تک نہیں ملا ہوگا تمہیں. رپلائی کرو اگر ملا ہے تو، نہیں ملا ہے تو بھی رپلائی کرو. یہ ہو کا میں نے اتنا واضح، اور ابھی بھی پیچھے بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے کے لیے. یہ ہو ہے کیا؟ یہ ہو کبھی شاید میں نے کسی محفل میں کہا تھا کہ روز جان ہاتھوں پہ لے کے بیٹھتا ہوں، روز جان ہاتھوں پہ لے کے بیٹھتا ہوں کہ کب میرے دل کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے. آپ سب کی محبت میں کھیل جاتا ہوں میں. کیوں کہ میں نے یہ فکر کرنا، یہ سوچنا سب چھوڑ دیا. کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ فقیر کی دنیا میں یہ سوال ہی نہیں ہے کیا ہوگا. فقیر کا جواب سیدھا سا ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. وہ مختار کل ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے. میری جان کا، میری زندگی کا، میری عزت ذلت، میری خیر و عافیت، میری صحت سلامتی، سب کا مالک وہ ہے. میں کیوں سوچوں کیا ہوگا؟ میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ بس میں اس کا ہو جاؤں اور وہ میرا ہو جائے. میں یہ کیوں نہ سوچوں جی. تو غزالہ شاید ہو کے حوالے سے
تو میں اس سے زیادہ بہتر وہ نہیں ہے. میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں. چلیے چند لفظوں میں بتا کے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ یاہو الگ چیز ہے. یاہو ایک مخلوق، ایک لطیفے کا ذکر. یہ فنائی نور یاہو کے فنائی نور سے اس کی پرورش ہوتی ہے، کیونکہ عشق فنا کر دیتا ہے. عشق فنا کر دیتا ہے. فنائی نور یاہو کا فنائی نور جو انے کی پرورش کرتا ہے. یہ یاہو جو ہے ایک لطیفے انے کا ذکر ہے. اور ہو جو ہے اس میں ساتوں عالم اور ساتوں لطائف کی طاقت پوشیدہ ہے. صرف اس میں صرف ہو میں عارف اور معرف انہوں نے مکس کر دیا. جی عارف اور معرف کو انہوں نے، عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف اسے کہتے ہیں جس کے جسم پر تجلی آتی ہے. جس کے جسم پہ اللہ کی تجلی آئی اسے عارف کہتے ہیں. جس کی روح پر تجلی آئی اسے معرف کہتے ہیں. عارف کی رسائی عالم ناسوت میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ انہیں کہتے ہیں فقر باکرم والے ولی، جیسے بابا مہر علی شاہ صاحب یا ولایت ادنا اور وسطیٰ والے چھوٹے درجے کے جو ولی ہیں، چھوٹی جو ولایتیں ہیں، ان میں عارف آتے ہیں. رجال الغیب والے سارے عارف ہیں، سارے، کیونکہ سب فقر باکرم میں آخر اسلام کے قدموں تک ان کے رسائی ہے. جس کے جسم پر تجلی آئی وہ عارف بن گیا، اور جس کی روح پر اللہ نے تجلی گرائی وہ معرف بن گیا. تو جو معرف ہوتے ہیں وہ فقر با کمال والے ہوتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں وہ فقر با کرم والے ہوتے ہیں. معرفوں کی رسائی بارگاہ رب العزت تک ہے. معرف کی رسائی جب معرفت حاصل ہوتی ہے نا، معرف کو حاصل ہوتی ہے، عارف کو عرفیت حاصل ہوتی ہے. یہ جو عرفان ہے نا، سلطان باہو کی بھی 3 کتابیں ہیں، 3 جلدیں ہیں عرفان کی. آپ کی بھی ایک کتاب ہے عرفان. عرفان بھی اللہ کا عرفان بھی اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو معرف ہوتا ہے. جسے قرب کہہ لو، دیدار کہہ لو، ہم کلام ہونا کہہ لو، اللہ کا عرفان بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو معرف ہوتا ہے، جو رسائی رکھتا ہے وہاں تک. اور یہ رسائی ایسے نہیں ملتی، وہ گزرتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ گزرتا ہے. وہ ہو کے اس ہو کے جھلسا دینے والے، جلا دینے والے نور کو اپنے سینے میں پالتا ہے، اپنے سینے میں پرورش کرتا ہے. وہ اس نور اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے. ہو کے اسے آپ یقین کریں، شاید آگے جا کے آپ کسی کہیں اور کوئی کتاب ملے آپ کو، یا کسی کا اور بیان سنیں، اچھے لوگ بھی تو ہیں، کوئی بیان سنیں تو آپ کو پتا چلے یہ ہو، اس کے بارے میں، اللہ ہو کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ پاگل کر دیتا ہے، خطرناک ہے، یہ ہے جلالی، یہ فلانا، ایسا ہی، اور ہے بھی ایسا ہی. لیکن اجازت کے بغیر اگر اللہ ہو کا ذکر کرو گے، اجازت کے بغیر، کسی ڈیوٹی والے فقیر سے اجازت لے لینا، اجازت کے بغیر، یہ بات صحیح ہے، اجازت کے بغیر اللہ ہو بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو تمہیں اجازت دیتا ہے نا، اس کے پاس اللہ پاک اسے اتنی قوت دیتا ہے، اتنا اس کا تصرف ہوتا ہے باطنی کہ وہ پھر سنبھالتا ہے. اور ہم تو سرکار کے ڈیوٹی والے ہیں جی، ہر وقت بادشاہ صاحب ہے. تو اجازت کے بغیر تو اللہ ہو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہو تو بہت آگے کی چیز ہے، ہو تو بہت آگے کی چیز ہے. تو کہیں کبھی آپ سنیں گے یا پڑھ لیں شاید کسی کتاب میں کہ اس قدر خطرناک ذکر ہے کہ اس ہو کی کیفیت میں اگر نظر بھر کے کسی کو دیکھ لیا تو 2 ہی کیفیتیں آئیں گی اس میں، یا تو گر کے مر جائے گا یا کہ ولی بن جائے گا. یا تو گر کے مر جائے گا یا اللہ کا ولی بن جائے گا. نہیں جی، وہ بھی تو جبہ چرانے آیا تھا، حضور غوث پاک کا جبہ ہی چرانے آیا تھا نا، قطب بن کے گیا. ایسا ہی ہے. تو یا تو گر کے مر جائے گا، وہ اندھا ہو گیا تھا، ہلکا ہاتھ رکھا تھا حضور غوث پاک نے، نابینا ہو گیا تھا، پھر دے دیا تھی. جب توبہ اللہ کی رویا دھویا
میں مہربانی کی حضور پاک نے، حضور غوث پاک نے آ گئی آنکھیں، جبہ بھی دے دیا کہ جائے چرانے آیا تھا، جائے کتب بھی بن گیا تھا، کتب کا عہدہ بھی مل گیا تھا جی، پھر وہ زندگی اللہ اللہ میں گزری اس کی جی، نظر میں آ گیا نا پھر وہ. تو یہ تھا حق کی قوت کا مظاہرہ، یہ حق کا پاور، حق کی طاقت کی. اس وقت وہ حق کی کیفیت میں تھے. یا اس طرح سیدھی بات اس طرح کہہ لوں کہ اللہ آئے وقت اس چور کو جو دیکھا جن آنکھوں سے، اور میں آنکھیں بن جاتا ہوں ان سے وہ دیکھتا ہے، وہ اللہ تھا، چور خطب بن گئے. یہ روحانیت کے راز ہیں، یہ بڑے گہرے راز ہیں، یہ بڑے گہرے راز ہیں. کیا کہیں کہ بہت کچھ چاہتے ہیں بتانا، بہت کچھ چاہتے ہیں بولنا ہے جی، لیکن سرکار نے ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک ذکر بتایا. بتاؤں گا وہ بھی کسی دن، پہلے پریکٹس کرا دوں تم سب کو، سکھا دوں تھوڑا تھوڑا، مگر میرے ساتھ کرنا بھائی، اللہ کا واسطہ تمہیں. کبھی شوق اور کیفیت میں آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور شروع کر دو، ایسا نہ کرنا. وہ ذکر جو یہاں ہوتا ہے، جو بیچ میں اللہ کی ضربیں لگتی ہیں جی، تم سب اللہ میں ہوتے ہو اور اچانک اللہ اللہ اللہ، یہ ہے، یہ ہو سے بھی خطرناک ہے، یہ ہو سے بھی خطرناک ہے. چلیے بھائی، سرکار ہے، ہمیں تو کوئی بھی غم نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ہیں بس. کیا شان ہے میرے سرکار.